اس لیے صاحبان جی علی وقار، پردے میں بیٹھی بیویاں یہ مسئلہ سمجھ لیں، آپ کے گھروں میں بہت بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ قبلہ نانا جی سرکار نے اس پر شرافت سادات کتاب بھی لکھی. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب بھی اسی پر پبلش کی کہ لوگ سوال کرتے ہیں جی سید زادی کے نکاح پر غیر سید کا جو ہے وہ حلال کہنا اور یا اس سے نکاح کا ارادہ کرنا یہ کیسا ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بیان فرمائیں. معزز سامعین کرام، پردے میں بیٹھی بیویاں یہ بات یاد رکھیں، جیسے قرآن میں نے بتلایا کہ سورہ سواد کے اندر رب کائنات نے فرمایا قالا یا ابلیس، اے ابلیس. اللہ کا قرآن کہتا ہے نا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور اس نے اپنے پاس سے جڑا کی اور کہا خلقتنی قالا انا خیر منہ، اپنے پاس سے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں. حضور کے خاندان سے موازنہ جائل کرے گا. اللہ کے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میں امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میں صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب جو کم عقل سید زادی کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتا ہو یا وہ نکاح کی خواہش رکھتا ہو کہ میں سید زادی سے نکاح کروں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کس جگہ پہ ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے. کہ جن کو اللہ نے تیرے لیے ہدایت بنایا ہے وہ تیری مائیں ہیں. امت رسول میں نبی کے گھر کی بیٹیاں اور نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں. یہ قرآن کہتا ہے امہاتکم. صحابہ کے لیے بھی یہ حکم تھا اور آپ کے لیے بھی ہے کہ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے. اور کیسی ماں ہے بھائی؟ ساتھ رب نے فرمایا اس طرف جاؤ بھی مت، تمہارا پردہ ان سے. یہ کیسی ماں ہے جس ماں سے اولاد کا پردہ ہے؟ اللہ نے اتنی سخت پابندی رکھی ہے جاہل آدمی کے لیے. اور کیا فتوے آدمی دے یا کوئی باتیں کرے، کتنی سلیس اور آسان طریقے سے قرآن نے بیان فرمایا ہے. او کمکلو، نبی کی بیویاں امت کی مائیں، صحابہ کی مائیں ہیں، اصحاب رسول کی بھی مائیں ہیں. ماں کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ اونچا بولو بھائی، ماں کی بیٹی کون ہوتی ہے؟ بہن. اونچا بولو، زور سے بولو، شوق سے بولو. نبی کے گھر میں جو نبی کی بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، صحابہ کی مائیں ہیں. اور ماں سے نکاح جزید کر سکتا ہے. ماں کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ بہن. ماں کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ بہن سے نکاح جزید کرے گا. آج کے دور کی ہر سید زادی آسان فلسفے میں حرام ہے ہر امتی کے لیے. سید کا نکاح سید سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا. تم ان کے ساتھ دے رہے ہو جنہوں نے سیدوں کی قدر ہی نہیں کی. نہ کریں.
امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، ایک سید زادہ آنے والا ہے، پھر تم دوڑو گے امام مہدی کی جوتیاں اٹھانے کے لیے۔ تو سید کو عزت اللہ کے محبوب نے عطا نہیں کی، بلکہ پروردگار نے خود عطا فرمائی ہے۔ سب شوق سے بولو سبحان اللہ، ذوق سے بولو سبحان اللہ۔ کوئی سید زادہ جس کی رگوں میں جناب حضرت امام جعفر صادق کا خون ہے، امام موسیٰ کاظم کا خون ہے، امام تقی کا خون ہے، امام نقی کا خون ہے، امام عسکری کا خون ہے، امام موسیٰ کاظم کا خون ہے، امام جعفر صادق کا خون ہے، یا حسن و حسین کا خون ہے، 12 ائمہ میں 11 ائمہ کا جس کا بھی خون اس کے اندر شامل ہے، وہ کبھی بھی کسی صورت بھی اپنے گھر کی بیٹی کا رشتہ امت رسول میں کبھی نہیں دے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ رشتے نہیں آ رہے سن، وہ جی وہ گھر کی تنگی تھی، وہ غربت کی وجہ سے۔ غربت، ایمان سب سے قیمتی ہے، ایمان سب سے قیمتی ہے۔ سید زادی سے نکاح جائز نہ جائز اور بات، یہ حرام ہے، یہ کفری عمل ہے، یہ عمل کرنے والا اسلام سے بھی خارج ہے۔ کیوں؟ وہ نبی کے گھر پر، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ کسی ازواج رسول کو کوئی بندہ بکواس کر رہا تھا کہ جی عقد کے لیے اس نے پیغام بھیجا کہ جی آپ مجھ سے عقد کر لیں، بے غیرت وہ تیری ماں ہے۔ وہی بات ہے جو حکم آپ کل پر صادر کرتے ہیں، وہی جز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ کل ہیں۔ آج سیدوں کا ہاتھ چومتے ہو، کیا سوچ کے چومتے ہو؟ ہم کو یہ حجر اسود ہے یا ہم قرآن ہے ہمیں چومتے ہو؟ اور چومنے والا عین اس جگہ پہ بوسہ دیتا ہے جہاں رگ ہوتی ہے، آپ کے اوپر رگ ہو، جہاں کنولا لگاتے ہو وہاں بوسہ دے۔ کیوں بھائی؟ کہا محمد مصطفیٰ کے خون کو بوسہ دے رہا ہوں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سب کی آواز ہے، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ کے خون کو 1400 سال بعد بوسہ دینے والوں قدر بھول گئے؟ سید زادیوں کے مقام و مرتبہ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے یا ناجائز؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کف میں بیاہ کر لاؤ اور کف میں بیاہ کر دو، کف سے بیاہ کر لاؤ اور کف میں بیاہ کر دو۔ کیوں؟ جب آپ اپنے خاندان سے باہر جاتے ہیں نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے سب سے بڑا نقصان آپ کی عورتوں کے پردے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب کا حکم اس لیے، پھر آپ کی وہ قدر و منزلت نہیں رہتی، آپ کے گھر کے اندر سے وہ جو پردہ تھا پردے والا کام ختم ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے یہاں تک سختی فرمائی کہ خامد کو چاہیے اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے تایا، اپنے خالو، اپنے چاچا، یہ سارے رشتے تیری بیوی کے لیے غیر محرم ہیں، پردہ کرا۔ جب آپ اپنے پردوں کو پامال کرتے ہیں، شیطان کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری اولاد بھی نافرمان ہو گئی، ہمارے گھروں میں یہ پتہ نہیں فساد کہاں سے آ گیا، تو جہاں جہاں اللہ کے محبوب کی اولاد نے اپنے پیرے دیے تھے، یزید صرف حرامی پن دنیا میں عام کرنا چاہتا تھا، حسین حسینیت کا جھنڈا فضا میں بلند کر کے اور اسلام کو بچانا چاہتا تھا۔
امام حسین نے اسلام کو بچا لیا، انسانیت کو بچا لیا، نماز کو بچا لیا. تو غیر سید کبھی یہ شوق بھی نہ رکھے کہ ہم کسی سید زادی کے گھر کا عقد کے لیے جائے. وہ جب جانے کا وہ شوق بھی رکھے گا نا تو وہ آٹومیٹکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے اپنے تعلق کو، وہ کیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم پیدا کیا گیا. لیکن یہ قوموں کا وہاں پہ فرق ہے، ڈیفرنس ہے صاحب بھائی. آپ اپنے دادا کی وجہ سے ملک ہو، آپ اپنے دادا کی وجہ سے چودھری ہو، آپ اپنے باپ کی وجہ سے امان ہو. لیکن شکر الحمدللہ کائنات کا کوئی کونا پکڑ لو، امریکہ سے کینیڈا، کینیڈا سے اسپین، اسپین سے ڈنمارک، انڈیا چلے جاؤ، مصر جاؤ، لبنان چلے جاؤ، انڈونیشیا چلے جاؤ، پاکستان گھومو، افغانستان جا کے دیکھو، جہاں بھی جاؤ گے جو بھی سید ملے گا ہوگا سید تابعی. جب تم اس سے پوچھو تم کس کی اولاد ہو، وہ یہ کہے باپ میرا علی ہے، ماں میری فاطمہ ہے. زور سے بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ. ہم باپ کی وجہ سے بھی ہیں اور ماں کی وجہ سے بھی ہیں، بلکہ اصلاً پہلے ماں کی وجہ سے. یہ تو علی کے 18 پتر ہیں، 18 پتروں میں صرف 2 قرآن اپنے بیان فرماتا ہے کہ صرف 2 پتر. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ابنانا میں صرف حسن اور حسین آتے ہیں. یہ یاد رکھو کہ نسب کے اعتبار سے سید نقوی ہو، بخاری ہو، کاظمی ہو، ترمذی ہو، کوئی بھی سید ہے، اس سید کا تعلق جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے جا کے ملتا ہے. بولو سبحان اللہ. اس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ضروری ترین امر اس میں یہ ہے. اس لیے یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر باپ سید ہے، ماں غیر سید ہے. اس پر حضرت عباس مولا علی کے پتر، میں ان کو اپنا سردار مانتا ہوں، اس اعتبار سے ان کو میں سید مانتا ہوں کہ انہوں نے کربلا میں ہماری جتنی عزتیں تھیں، جتنی عورتیں تھیں، ان کے وہ ناصر بنے، ان کے ڈیفنس میں انہوں نے اپنی بازویں کٹوائیں. لیکن میرا ماننا اور بات ہے، قرآن کا ماننا اور بات ہے. قرآن فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ میں صرف حسن اور حسین کو سید کہہ رہا ہے. اس لیے صاحبان ذی علی وقار اور پردے میں بیٹھی بیویاں یہ یاد رکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اولاد رسول کا ادب سکھاؤ، سید زادیوں کی قدر سکھاؤ. قدر یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں رشتہ مانگنے چلے جائیں، گویا یہ آپ نے اعلان کفر کیا ہے. سید اگر سید کا بچہ بھی ہے نا، اخلاق والے کیا لوگ ان کا عمل کیا ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب بڑے مشہور تھے، بہت ان کی جو علمی معیار تھا وہ بڑی بلندیوں پہ تھا.
اور بڑا ہجوم تھا وہاں پہ اکٹھا ہوا، اور لوگوں نے جب واہ واہ کرنی شروع کی نا تو انہوں نے کہا میرا علم پسند آ رہا ہے، میری گفتگو اچھی لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی بہت پیارا بیان کر رہے ہیں آپ، بہت پیارا بیان کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا میں کتنا بڑا عالم ہوں گا. لوگوں نے کہا آپ بہت بڑے عالم ہیں. اور انہوں نے کہا میرے علم کے معیار کو دیکھتے ہوئے میں اس وقت بڑے رعب میں اور بڑے دبدبے میں آیا ہوں، لیکن آپ کی محفل میں آپ کے درمیان ایک بچہ ایسا بیٹھا ہے جو میرے سے زیادہ عزت والا ہے، میرے سے زیادہ مرتبے والا ہے، میرے سے زیادہ وقار والا ہے، اور عمر میں وہ بہت چھوٹا ہے، 5-6 سال کا ہے. تو پوچھنے والے کو جب اس نے پوچھا نا کہ کون سا مولوی صاحب کس بچے کی بات کر رہے ہیں، کہا سارے عزت والے ہو لیکن سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سید زادہ میرے سامنے بیٹھا ہے 6 سال کا. تو سیدوں کا بچہ عمر میں بے شک کم ہے، لیکن عزت آپ سید اس بچے کی نہیں کرتے، آپ رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں. آپ سید زادی کے ہاتھ نہیں چوم رہے ہوتے. یہ جو بیبیاں جاتی ہیں نا اندر بیبیوں کے ہاتھ چومتی ہیں، یہ جو بیبیاں سادات کے گھروں میں کام کرتی ہیں یا ان کی خدمت کرتی ہیں، وہ ان کو ان بیبیوں کا کمال نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہ نبی کا گھر ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقل مند تو کبھی بھی سید زادی کے نکاح کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات، ایسے بدبخت کوئی ایسا آپ کو نظر آ جائے اس کی شادی میں مت جاؤ، اس سے ملنا جلنا بول چال سب ختم کرو. کیوں؟ جس کو رسول اللہ کے خاندان کا پاس نہیں ہے اسے دین مصطفیٰ کا کیا پاس ہوگا؟ جنہوں نے اپنے شیرخوار بچوں کو قربان کر دیا ان کے خاندان کا تجھے پاس نہیں. اس لیے سید زادی مومنوں کی مائیں ہیں، سید زادیاں مومنوں کی مائیں ہیں. اگر بہن کہہ دو تو وہ بھی میں نے آپ کو وہ طریقہ بتایا، اس حساب سے بہن بھی تو لگتی ہے، اور بہن سے تیار ہو گئے جی نکاح کرنے کے لیے.